پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ماہ سیام ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے میں 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ کو جو مالک نصاب ہیں وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی کے ہی حوالے سے کچھ قرآنی بیانات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ سعادت مند بیٹا چھپ گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیرات استاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن پاک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار و محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار و محبت فرما رہے ہیں، تو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کی کہ اے پاک پروردگار عالم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تو ان کے بیٹے کی محبت ہے۔ تیرا خلیل وہ ہے کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے فرزند سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب فرشتوں نے یہ سوال بارگاہ الہی میں کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کے لیے فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی قربانی کا حکم دے دیا، ان کے بیٹے کی قربانی کا حکم دے دیا۔ کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام جب 8ویں ذی الحجہ کی رات میں سوتے ہیں تو خواب میں ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے اے ابراہیم قربانی کیجیے۔ صبح سویرے اٹھتے ہی انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کر دی۔ اس کے بعد پھر دوسری رات 9ویں ذی الحجہ کی رات میں جب سوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر یہ خواب دیکھتے ہیں کہ اے ابراہیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد 200 اونٹوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ کی رات میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوتے ہیں، پھر فرشتہ خواب میں آ کر کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کیجیے، آپ اللہ کی راہ میں قربانی کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار عالم، تو کس چیز کی قربانی چاہتا ہے؟ تو کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اے ابراہیم تو اس چیز کو میری بارگاہ میں پیش کر، اس چیز کو تو میری بارگاہ میں قربان کر جسے تو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جسے تو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ ہر باپ کا یہ تقاضا ہوتا ہے اگر اس کے پاس اولاد ہو جائے تو وہ سب سے زیادہ محبت اپنے اولاد سے کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو چاہتا ہے۔ جب صبح سویرے اٹھے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں اے ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دو، ایک بڑے بادشاہ کے بارگاہ میں ان کی دعوت ہے، ایک بڑے بادشاہ کے بارگاہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت ہے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا دھلایا اور بالوں میں تیل لگایا کنگھی کی اور آنکھوں میں سرما لگایا اور دولہا بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آستین میں چھری اور رسی کو چھپا لیے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے مینا کے میدان کی طرف نکل دیے، مینا کے میدان میں نکل دیے۔
اب شیطان بےقرار ہو گیا، شیطان کا چین بے چینی میں بدل گیا، اس لیے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں گے، اور قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے بچانے کے لیے اب شیطان نے کیا کیا، شیطان ایک بوڑھے کی شکل بن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے حاجرہ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ کے بیٹے کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک بڑے بادشاہ کے بارگاہ میں دعوت میں جا رہے ہیں، مہمانی میں جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا مہمانی میں نہیں جا رہے ہیں، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا کوئی مہربان باپ کیا جو سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے وہ اپنے بیٹے کو کبھی ذبح کرے گا؟ تو شیطان نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ضرور تو شیطان معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو مانگا ہے تو اس سے بڑھ کر میرے بیٹے کے لیے اور میرے لیے کیا سعادت مند ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں مانگ رہا ہے۔ تو وہاں شیطان کا مکر و فریب نہ چل سکا۔ اب شیطان وہاں سے نکلا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے اسماعیل آپ کے والد آپ کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد ایک بڑے بادشاہ کے بارگاہ میں دعوت میں مجھے لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا دعوت میں نہیں بلکہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ دعوت میں نہیں لے کے جا رہے ہیں بلکہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، کیا کوئی مشفق کیا کوئی مہربان باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا آپ کو ذبح کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر اللہ رب العزت نے میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں مانگا ہے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر سعادت مند بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قربانی مانگے، کیونکہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب شیطان کا مکر وہاں بھی نہ چل سکا۔ اب شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم آپ ایک خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل دیے، آپ ایک خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل دیے۔ تو عزیزان گرامی وقار جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا خواب تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن نبیوں کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی اس کا مکر و فریب نہ چل سکا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مینا کے میدان میں پہنچ گئے۔ مینا کے میدان میں جب پہنچ گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے تین وصیت کی، اپنے والد کو تین وصیت کی اور کہا کہ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ آپ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجیے گا، آپ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دینا، کیونکہ ذبح کرتے وقت میں تڑپڑاؤں گا تو آپ کے سینے میں باپ کا دل ہے، کہیں آپ کی چھری نہ رک جائے۔ اس کے بعد دوسری وصیت کرتے ہیں کہ مجھے منہ کے بل لٹا دیجیے گا تاکہ میرے چہرے کو دیکھیں گے تو بھی آپ کے دل میں رحم آ جائے گا۔ تو اور تیسری وصیت یہ کی، کہا کہ میرے قربان ہونے کی خبر میری والدہ کو مت دیجیے گا، میری امی جان کو نہ دیجیے گا، نہیں تو میری امی میرے قربان ہونے کی خبر سنیں گی تو ان کا دل پاش ہو جائے گا، ان کا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب ان کو نصیحت وصیت کر دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ان کی وصیت پہ چلتے ہوئے ایسا ہی کام کیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا، اس کے بعد ان کو پتھر کی چٹان پر منہ کے بل لٹا دیا، اس کے بعد اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری نکالا۔ اور جب ذبح کیے، جب پہلی مرتبہ انہوں نے چھری چلایا، جب پہلی مرتبہ وہ چھری چلائے تو کہا جاتا ہے چھری ان کو نہ کاٹ سکی، ان کے نرم نازک گلے کو نہ کاٹ سکی۔ اس کے بعد پھر
फिर दूसरी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को चलाया, लेकिन छुरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर ना चली। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। जलाल में आने के बाद उन्होंने छुरी को पत्थर पे मारा। जब पत्थर पे मारा तो पत्थर 2 टुकड़े हो गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी से पूछा कि ऐ छुरी ये बता, तो सख्त से सख्त पत्थर को काट दे रही है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को नर्म और नाजुक गले को क्यों नहीं काट रही है? तो छुरी कहती है कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपको नारे नमरूद ने क्यों नहीं जलाया था? जब आपको नारे नमरूद में डाला गया था तो आग ने आपको क्यों नहीं जलाया था? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, कुल्ना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, अल्लाह ताला का हुक्म था कि ऐ आग तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बाग बन जा, तो कैसे जलाती? आग को अल्लाह ताला का हुक्म था। तो छुरी ने कहा, इब्राहीम, आग को अल्लाह ताला ने एक मरतबा हुक्म दिया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ठंडी हो जा, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे 70 मरतबा हुक्म दिया है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे ना चलना, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे ना चलना। उसके बाद क्या हुआ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर जब तीसरी मरतबा छुरी बढ़ा इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए बढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ जिब्रील, जन्नत से एक दुम्बा लेकर तुम मिना के मैदान में जाओ। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से दुम्बा लेते हैं। दुम्बा लेने के बाद इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाने के लिए बढ़े। उससे पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ पर आए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर और दुम्बे को उनकी जगह पे रख दिया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तीसरी मरतबा छुरी को चलाया तो छुरी चल गई। तीसरी मरतबा में छुरी चल गई। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आँख पे जो पट्टी बांध रखी थी, जब उसको खोलते हैं, जब पट्टी को हटाते हैं, तो वो देखते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक दुम्बा कटा हुआ पड़ा है, एक दुम्बा कटा हुआ पड़ा है। तो अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी भी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई। और अल्लाह ताला ने ये बात कुरान पाक में फरमाई। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, तो जब इन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी और बाप ने बेटे के हाथ को बांध दिया और मुंह के बल लिटा दिया, उस वक्त का हाल ना पूछो। अल्लाह ताला कहता है, उस वक्त का हाल ना पूछो। और हमने उसे निदा फरमाई कि ऐ इब्राहीम, क़द सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम, जिसका तर्जमा है कि बेशक तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन जाँच थी और हमने एक बड़ा ज़बीहा इसके फिदिये में दे दिया और उसे बचा लिया। हमने पिछलों में उसकी तारीफ़ को बाकी रखी और सलाम हो हज़रत इब्राहीम पर। अल्लाह ताला ने सलाम भेजा हज़रत इब्राहीम पर। तो अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें और जो साहिब निसाब हैं, जो मालिक निसाब हैं, वो अल्लाह ताला की बारगाह में क़ुरबानी करें। अल्लाह ताला हम लोगों को अपनी बारगाह में क़ुरबानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला मुझसे बोलने में जो गलतियाँ ख़ता हुई हों, अल्लाह ताला उसे माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी।